تو لہذا اولیاء کی محبت یہ خود ایک ریاضت ہے، اولیاء کی محبت یہ خود ایک وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو شاید تسبیحوں کے دانوں کے ذریعے ہم حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ تسبیحوں کے دانے پر جو بات ہوتی ہے وہ ہماری زبان تک رہتی ہے، اور محبت دل تک رہتی ہے، اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، تقویٰ جب ہوتا ہے، جب دل اس کے گداز، اس کی نرمی اور اس کی مٹھاس کو پائے۔ تو لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کرے، کسی بھی ولی کامل سے محبت کرے، تو اس کی ٹھنڈک وہ کلیجے میں پاتا ہے۔ اور کسی جاہل آدمی کو بھی اگر آپ پوچھیں کہ جناب تو ولی سے محبت کرتا ہے تو وجہ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے چچا ہیں، میرے ابا ہیں، میرے ماموں ہیں، ہماری زبان بولنے والے، ہماری برادری کے، وہ ڈائریکٹ یہ کہے گا وہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو لہذا ولی بنتا ہی وہ ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ مومن کا ایمان جب کامل ہوتا ہے تو اس میں نشانی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بھی پیار کرے تو اس لیے نہیں کہ یہ میرے برادری کا ہے، یہ میری زبان والا ہے، وہ پیار کرے گا تو خدا کے رشتے سے، یہ خدا کا محبوب ہے اس لیے میں نے پیار کیا۔ وہ کسی سے دشمنی کرے گا تو اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے تیور دکھائے تھے، اس نے مجھے دھکا دیا تھا، وہ دشمنی کرے گا تو اس لیے کہ یہ خدا کا نافرمان ہے، یہ خدا کا گستاخ ہے، یہ رسول کا گستاخ ہے، لہذا میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اولیاء سے محبت خود ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو ان سے محبت کر کر کے بندہ خود ولی ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرنے سے۔ یہ میں نے قرینہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان اولیاء کے ذریعے اپنے دین کی نصرت اور مدد کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور یہ اولیاء جو ہیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کے شعار اور علامت ہے، ان کے ذریعے اللہ کا دین پہچانا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کے معاون ہیں۔ جیسے انبیاء اللہ کے دین کے معاون ہیں، مددگار ہیں، ان کے نائبین اللہ کے دین کے معاون ہیں۔ اولیاء کاملین جو لوگوں کو کفر سے دور کر کے ایمان کے قریب لاتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جب یہ کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو وہ عزتوں سے نوازتا ہے اور وہ شان عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے مالدار اپنی گردنیں ان کے آگے جھکا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ خود انہیں ایسی عجیب عجیب شان عطا فرماتا ہے۔ عجیب مراد انتہائی غریب اور حیران کن۔ عجیب وہ نہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ عربی والا عجیب، یعنی ایسا عجیب کو جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا، ان سے ایسے سے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے اور ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ گپ شپ نہیں ہے بلکہ یہ صحیح نظریہ، جس طرح میں نے بھی بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے واضح طور پر ذکر کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایک نہیں درجنوں واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کرامات کو آپ اگر دیکھیں، فاروق اعظم کی کرامات کو اگر دیکھیں، عثمان غنی ذی النورین کی کرامات کو دیکھیں، میں ایک سیدنا صدیق اکبر کی کرامت کو پیش کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو امت کے اندر سب سے افضل ولی ہے، افضل ولی ہے، یعنی حضور کے خلیفہ بھی ہیں اور اولیاء میں سے بھی ہیں، سب سے پہلے ولی کامل، بلکہ یوں کہیے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو کوٹ کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ یہ سرسری نشست ہے سیدنا غوث اعظم کی، کیونکہ کچھ میں نے حوالہ جات اس میں جمع کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک صورت میں تقریری طور پر بیان کر دیا جائے، کیونکہ لوگ تحریر کم پڑھتے ہیں، باتیں زیادہ سنتے ہیں، تو کم سے کم وہ علمی ابحاث ان تک پہنچ جائے، اور ان تمام کے سوالوں کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں عموماً آپ کے پاس، کیونکہ حضرت اسلام کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی پہنچتے رہتے ہیں، جس طرح غوث اعظم کے حوالے سے پہنچ رہے ہیں اس کو آگے بھیجا کریں تاکہ اس سے کنفیوژن دور ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت کے خلاف جو زور لگا کر دلیلیں قائم کی جاتی ہے تو ٹروکر اسلام کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ الحمدللہ اس کو چٹکی بجا کر سارے اعتراض کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کیا کریں کہ یہ کاروان آگے بڑھے اور ایمان اور عقیدہ اور مسلک کا تسلط بھی آگے جائے۔ اب میں یہاں پر صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرات اولیاء کاملین جو اللہ کے دین کے ناصر، ان کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کے ذریعے لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے وہ، ان کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذات کا گویا کہ تعارف ہوتے ہیں حقیقتاً۔ اب میرے دوستو اس کو سنیے، پھر اللہ رب العالمین انہیں ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اور لوگوں سے وہ کام نہیں ہوتا لیکن ان سے ہوتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیسے کام، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اللہ ان کو عزت دیتا ہے، یہ ان کو شانیں دیتا ہے کہ دیکھو تم سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ تنہا جو ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو جیسا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ساریہ کو دیکھ لینا میلوں دور، تو دیکھیے کیسا کام ہوا جس کو دیکھ کر یعنی بالکل خشک ذائقہ آدمی بھی اگر یہ کرامت سنے تو فاروق اعظم سے محبت کرنے لگے۔ میں ایک بات صرف مسلم شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے ہم حوالہ جات کچھ ہیں جدید وہ نئے وہ پڑھتا ہوں
کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے پہلے قطب ہیں. یہ بالکل اجماعی مسئلہ. قطب اور غوث ایک ہی ہوتا ہے, اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے. قطب اور غوث صوفیہ کے اصطلاح میں ایک ہی کو کہتے ہیں, اور وہ جس پر مدار کائنات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ الگ درجہ ہے کہ جناب جس طرح وزیر 4 صوبے کے ہوتے ہیں لیکن ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, لیکن اعظم کا لفظ ہٹا دیں تو سب کو وزیر کہا جاتا ہے, تو اس طرح قطب اعظم ایک ہی ہوتا ہے, لیکن نیچے علاقے کے اعتبار سے جب ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو وہ بھی اپنے دیگر ماتحت لوگوں کے مقابلے میں قطب ہوتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ جس عظیم وزیر کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے وہ سب سے عظیم ہوتا ہے, اور اس کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ یا تو امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ہاں, وہ قطب اعظم یا غوث اعظم کہا جائے گا. تو ولیوں میں آپ دیکھیے حضرت مجدد پاک کو غوث کہا جاتا ہے, حضرت خواجہ صاحب کو غوث کہا جاتا ہے, حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کو غوث کہا جاتا ہے, لیکن غوث اعظم اگر مطلق اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ بڑے پیر دستگیر ہی کو کہا جاتا ہے. یہ لفظ غوث اعظم خود جو ہے یہ لوگوں کی زبان پر ہے, علماء کی زبان پر ہے, محدثین کی زبان پر ہے, امت کی زبان پر ہے. یعنی غوث اعظم سب سے بڑی کرسی والے جو ہیں یہ وہ ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ نے ولایت میں وہ افسری اور وہ مقام اور وہ بزرگی عطا فرمائی ہے کہ جماعت اولیاء آپ کے نیچے ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کیونکہ سر کہاں پر ہے؟ سر اوپر ہوتا, پاؤں نیچے ہوتے ہیں. تو میرے امام نے منقبت کے ایک شعر میں بتایا کہ یا غوث اعظم آپ کے سر کی اونچائی کو کون دیکھے, اس لیے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء جو خود ہمارے سر جن کے قدموں میں ہے وہ اولیاء خود جہاں اپنے سر کو رکھتے ہیں وہ آپ کا پاؤں ہوتا ہے. یہ فرمایا. تو اب آپ دیکھیں, فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ہمارے مقابلے میں جو اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تو یہ اس میں آپ سمجھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی. آج اس کو میں انشاءاللہ کچھ حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ہیں, امت کے سب سے پہلے قطب اعظم ہیں. میں ان کی کرامت کو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عادت یہ تھی رضی اللہ عنہ, اپنی زبانوں کو تر رکھیں آپ, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد سرکار علیہ السلام سے طویل وقت باتیں کرنا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک مشغلہ تھا. جس طرح آج میرے آقا علیہ السلام کے سینے مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں نا, اس طرح حضور کے حجرے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ رات کو اکیلے ہوتے جب تک حضور علیہ السلام اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں. جب دیکھ لیتے کہ حضور علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی تو اس وقت اٹھ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. اس لیے علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد 2 سال کے بعد ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی جدائی میں آپ کا جسم گویا کہ ختم ہو گیا تھا, وہ فراق, وہ یادیں. تو یہ خیر اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مہمان آئے, مغرب کا وقت تھا, مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے یہ کہا کہ ان کے کھانے کا اہتمام کرو, والدہ سے کہو کھانا بنائیں اور کھانے کا اہتمام کریں اور کھانا کھلائیے تو میں اپنے وقت میں آ جاؤں گا. لیکن جو خلاصہ اس روایت کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مہمان تھے وہ اس بات پر مصر اور بضد تھے. گھر کے اندر کھانا لگا دیا گیا, فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حضرت ابوبکر صدیق نہیں آئیں گے. حضرت عبد الرحمن نے کہا, آپ کے بیٹے بڑے بیٹے جو تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ حضور آپ کھائیے, ورنہ اگر آپ نے نہیں کھایا میرے والد صاحب آئیں گے اور اگر انہوں نے سن لیا کہ اور ان کو پتا چل گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے سرزنش کریں گے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو میں انتظار کر لوں گا, کوئی ایسا مجھے بھوک نہیں ہے, جب تک سیدنا صدیق اکبر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں. کہتے ہیں وقت گزرتا گیا, رات کے کافی عرصے کے بعد جب حضرت ابوبکر لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ مہمان موجود ہے. پتا کیا کہ جناب انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کونے میں لے جا کر اپنے بیٹے کو دیوار کے ساتھ دبایا. آپ نے غصہ کرتے, یعنی مہمان نوازی کا شرط ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ والدہ سے پوچھ لیجئے کہ ہم بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ کھانا کھائیں لیکن یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو آپ کی اہلیہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ آپ کا انتظار کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حدیث پاک کے اندر آتا حضرت ابوبکر صدیق کھانے کا ایک لقمہ اٹھاتے تو لقمہ اسی طرح نیچے رہتا تھا, یعنی نیچے کھانے میں کمی نہیں آتی تھی. یعنی ایک لقمہ جب اٹھائے, مسلم شریف میں جب ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ جو کھایا تو کھا لیا. جیسے جنت کے اندر مومن جب جنت میں جائے گا انشاءاللہ تو جب وہ کوئی بھی پھل کھائے گا, ابھی سیب کو ایک بائٹ اس نے لیا, ایک چک اس نے لگایا